جو زخم زبان سے لگتا ہے اسے دنیا کا کوئی مرہم ٹھیک نہیں کر سکتا. جو مرہم زبان لگاتی ہے دنیا میں کوئی بلسم ایسا تیاری نہیں ہو جو زبان سے شہد نکلتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا دین یہ ہے، یہ زبان. دوسرا ایک کام چھوٹا سا اور کر لیں. میرے نبی نے فرمایا، وہ بھی عجیب فرمایا، اپنے خادم حضرت انس سے، بیٹے انس ایک عظیم الشان سنت بتاؤں. عظیم الشان، کتنی سنتیں ہیں میرے نبی کی، ہر پل میں سنتیں ہماری طرف متوجہ ہیں. عظیم الشان مجھے یہی نظر آیا اور کہیں نہیں نظر آیا. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت کا کیا ہے کہ اس دل کو سب سے صاف رکھنا. یہ میری عظیم الشان سب سے، مسلمان نہیں کہا، ہندو مسلم سکھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی. بیماری آئی تمہارا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آئی. بیماری آئی تمہارا نامناسب غذا لینے کی وجہ سے آئی. بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں، وقت پہ اٹھے نہیں، تم نے کسی سے زیادتی کی. ہم کسی سے محبت کریں یا کوئی ہم سے محبت کرے تو شاید ہم اسے کوئی نفع نہ پہنچا سکے، لیکن اللہ جس سے محبت کرے اس کی دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت بھی خیر ہے، اور اس پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی جو ایک دوسرے سے رضائے الہی کے لیے پیار کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ میرے لیے بیٹھتے ہیں، میرے لیے خرچ کرتے ہیں، میرے لیے ملاقات کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان پر واجب ہو گئی. نوجوان بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے. نوجوان بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں. نوجوان بچیوں کو یہ معلوم نہیں ہے. روزانہ خبریں آ رہی ہیں نا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ہماری فلانی مسلمان بہن فلانے غیر مسلم نان مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. کیوں؟ یہ اس لیے ہوا اسے اپنے مذہب کی حقیقت کا علم نہیں تھا. یہ اس لیے ہوا کہ اسے اللہ رسول کا علم نہیں تھا. یہ اس لیے ہوا کہ اسے جنت اور جہنم کا پتہ نہیں تھا. اس لیے ہوا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط نظام تعلیم یہ کریٹ کیا گیا باقاعدہ. لارڈ میکالے نے جب انڈیا کا سفر کیا تھا اس کے درمیان اس نے بہت ساری باتوں پر غور کیا تھا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ کسی قوم کو غلام بنانا ہے، کسی قوم کو غلام بنانا ہے اور ان کو ذہنی غلامی میں لینا ہے تو یہ کیا جائے کہ ان کے سلیبس سسٹم کو، ایجوکیشنل سسٹم کو چینج کر دیا جائے. اور بآسانی پھر اس کا فائدہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جب ایجوکیشنل سسٹم چینج ہو جائے گا، سلیبس چینج کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ بس جناب جو ہم پڑھانا چاہیں گے پڑھا لیں گے. پھر ان کو اللہ کا پتہ نہیں ہوگا. پھر ایتھسٹ بنیں گے لوگ، اور ایتھسٹ بننے کے بعد، مرتد ہونے کے بعد، اللہ کا انکار کرنے کے بعد کہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی اور دنیا کا تو کوئی جناب وجود نہیں تھا، بگ بینگ ہوا اور دنیا آ گئی، پھر اس کی تھیوری پڑھیں گے کہ انسان پہلے بندر تھا. یہ بات بھی مشہور ہے نا کہ انسان پہلے، ہم نے بھی پڑھا تیسری چوتھی کلاس میں، انسان پہلے بندر تھا، پھر انسانی ارتقا ہوا اور پھر بڑھتا 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 انسان بندر سے انسان بنا. پھر اس کی دم تھی، دم ہٹی، آدمی بڑھتا چلا گیا. ہر صدی میں چینجز آتے ہیں. یہ سارے نظریات باطل نظریات، انسان اس کو پڑھے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا جب ہم نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا. اگر بچوں کو بچپن میں یہ بتا دیا جائے کہ بیٹا اللہ کون ہے. ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں سلیبس اور ایجوکیشن سسٹم بہت کمزور ہے. ہمارے یہاں بعد میں بتایا جاتا ہے اللہ رسول کون ہے، جب بچے بہت بڑے ہو جائیں، ہاتھ سے نکل جائیں. مکتب کی جو تعلیم ہے نا، اسی لیے بہت اہم ہے کہ مکتب کے اندر جب یہ بچہ جاتا ہے تو بظاہر تو لگتا ہے کہ الف با تا ثا جیم ہا پڑھ رہا ہے یا تک، اور یہ پھر الف سے اللہ، با سے بسم اللہ یہ پڑھ رہا ہے. الف سے اللہ کو جانو، با سے بسم اللہ کو پڑھو اور جھوٹ مت بولو، یہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہے. اس کی کردار سازی ہو رہی ہے. اس کے کیریکٹر میں نکھار پیدا کرنے کے لیے جو سامنے والا استاد ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، نبی کون ہے، نبی دنیا میں کیوں آئے، نبی کے آنے کا کیا مقصد تھا. اس لیے مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے. اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے.
تو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا چاہیے. وہاں پتہ چلتا ہے قیامت کیا ہے, گناہ کسے کہتے ہیں, گناہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں. جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے اور بچے کی اصل ذہنی تربیت ہوتی ہے. لیکن آج ان چیزوں سے بڑی غفلت برتی جا رہی ہے, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے ہمارے نوجوان بچے, ہماری نوجوان بچیاں یہ دوسروں کے حربوں میں اور دوسروں کے چکروں میں زیادہ آ رہے ہیں. اچھا, اب یہ کالج میں کیا ہو گیا, کالج کے اندر ایسا سسٹم دیا گیا نوجوانوں کو کہ جناب بس لڑکے بھی ساتھ پڑھیں, لڑکیاں بھی ساتھ پڑھیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, براڈ مائنڈڈ رہنا چاہیے, اور زمانہ بڑی آگے ترقی کر چکا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان لڑکا اور جب ایک نوجوان لڑکی آپس میں ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو پھر ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا, تو ان کے درمیان شیطان نے پھر اپنا کام کرنا ہے. پھر وہ کوئی بھی ہو, پھر کیسے بھی ہو, جوانی کا تو تقاضا ہوتا ہے. اس طریقے سے موقع میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا, حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے, فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی. جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے. عمومی طور پہ گناہ کی زندگی جوانی کی زندگی ہوتی ہے, اور جس نے جوانی کو سنبھال لیا اس کا بڑھاپا بھی خوبصورت ہو گیا, اور جو جوانی کو سنبھال نہ سکا تو اس کے پلے پھر باقی بچا ہی کیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ کرنے والے جوان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے. نوجوان شخص جب توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش بھی جھومنے لگتا ہے. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے, کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. کتنے لوگ ہیں جن نے شک کی وجہ سے گھر اجاڑ دیا, اور کتنی عورتیں ہیں بیویاں جنہوں نے شک کی وجہ سے گھر اجاڑ دیا. کدھر گئی تھی, کس سے ملی تھی, کیوں گئی تھی, پوچھ کے کیوں نہیں گئی تھی, اس پر گھر اجڑ گئے. اور بیوی اب کس سے مل کر آئے تھے, کدھر گئے تھے, طلاقیں ہو گئیں. اور آج کل خاوند بیویوں کو موبائل دیکھتے ہیں کہ کس کس کو فون کیا ہے, اور بیوی چپ کے خاوند کے موبائل دیکھتے کہ کس کس کو فون کیا. شک بیٹا زندگی کو برباد کر دیتا.